بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والو، نہ تو مردوں کو مردوں پر ہنسنا چاہیے، شاید کہ جن پر ہنسا جاتا ہے وہ ان ہنسنے والوں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہوں، اور نہ عورتوں کو عورتوں پر ہنسنا چاہیے، شاید کہ جن پر ہنسا جاتا ہے وہ ان ہنسنے والی عورتوں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہتر ہوں۔ اور نہ ایک دوسرے کو طعنہ دو اور نہ ایک دوسرے کے برے نام رکھو، کیونکہ یہ سب باتیں گناہ کی ہیں، اور ایمان لانے کے بعد مسلمانوں پر گناہ کا نام لگنا ہی برا ہے۔ اور جو ان حرکتوں سے باز نہ آئیں گے تو وہ ظلم کرنے والے اور حقوق العباد کو ضائع کرنے والے ہیں۔ تو جو سزا ظالموں کو ملے گی وہی ان کو ملے گی۔ ایمان والو، بہت سی بدگمانیوں سے بچا کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور بعض جائز بھی۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، تو اس لیے تحقیق کر لو، ہر موقع اور ہر معاملے میں بدگمانی نہ کرو، اور کسی کے عیب کا سراغ مت لگایا کرو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو تو تم برا سمجھتے ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور توبہ کر لو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے ہیں اور مہربان ہیں۔ اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت یعنی آدم اور حوا سے پیدا کیا، اس میں تو سب برابر ہیں۔ اور پھر جس بات میں فرق رکھا وہ یہ کہ تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے، یہ صرف اس لیے تاکہ تمہیں آپس میں پہچان ہو۔ جس میں مختلف مصلحتیں ہیں، یہ مختلف قبائل اس لیے نہیں ہیں کہ ایک دوسرے پر فخر کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم سب میں بڑا عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے اور سب کے حال سے باخبر ہیں۔ یہ ترجمہ سنایا جی میں نے۔ غیبت کو مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھانے کی طرح فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انسان کا گوشت نوچ نوچ کر کھانے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح مسلمان کی غیبت سے اس کو تکلیف ہوگی۔ لیکن جیسے مرے ہوئے انسان کو تکلیف کا اثر نہیں ہوتا، اسی طرح جس کی غیبت ہوتی ہے اس کو بھی معلوم نہ ہونے تک تکلیف نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں، اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے سچی گواہی دو، خواہ اس میں تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی ہو۔ اور گواہی کے وقت یہ خیال نہ کرو کہ جس کے مقابلہ میں ہم گواہی دے رہے ہیں یہ امیر ہے، اس کو نفع پہنچانا چاہیے، یا یہ غریب ہے، اس کا کیسے نقصان کر دیں۔ تم کسی کی امیری غریبی کو نہ دیکھو، کیونکہ وہ شخص اگر امیر ہے تو بھی اور اگر غریب ہے تو بھی دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو زیادہ تعلق ہے، اتنا تعلق تم کو نہیں، لہٰذا تم گواہی دینے میں نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ کہیں تم حق اور انصاف سے ہٹ جاؤ۔ اور اگر تم ہیر پھیر سے گواہی دو گے یا گواہی سے بچنا چاہو گے تو یاد رکھنا
کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، اور جب تم کو کوئی سلام کرے تو تم اس سے بہتر الفاظ میں سلام کا جواب دو، یا کم از کم جواب میں ہی الفاظ کہہ دو جو پہلے شخص نے کہے۔ بلا شبہ اللہ تعالی ہر چیز کا یعنی ہر عمل کا حساب لینے والے ہیں۔ اللہ تعالی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور آپ کے رب نے یہ حکم دے دیا ہے کہ اس معبود برحق کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور تم والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اس وقت بھی کبھی ان کو ہوں مت کہنا، اور نہ ان کو جھڑکنا، اور انتہائی نرمی اور ادب کے ساتھ ان سے بات کرنا، اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا، اور یوں دعا کرتے رہنا، اے میرے رب، جس طرح انہوں نے بچپنے میں میری پرورش کی ہے اسی طرح آپ بھی ان دونوں پر رحم فرمائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ جب ملاقات ہو تو اس کو سلام کرے، جب دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرے، جب اسے چھینک آئے اور الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ دوسرا شخص کہے، جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے، جب انتقال کر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے، اور اس کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ سلام کا جواب دینا، بیمار کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا، اور چھینکنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ، یعنی تمہاری زندگی ایمان والی زندگی نہ ہو جائے، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جس کے کرنے سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے؟ وہ یہ ہے کہ سلام کو آپس میں خوب پھیلاؤ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام کو خوب پھیلاؤ تاکہ تم بلند ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو اللہ پاک نے زمین پر اتارا ہے، لہذا اس کو آپس میں خوب پھیلاؤ، کیونکہ مسلمان جب کسی قوم پر گزرتا ہے اور ان کو سلام کرتا ہے اور وہ اس کو جواب دیتے ہیں تو ان کو سلام یاد دلانے کی وجہ سے سلام کرنے والے کو اس قوم پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور اگر وہ جواب نہیں دیتے ہیں
تو فرشتے جو انسانوں سے بہتر ہیں اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو صرف جان پہچان کی بنیاد پر سلام کرے، نہ کہ مسلمان ہونے کی بنیاد پر۔ حضرت عمران بن حسین سواد یہ نون حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے السلام علیکم کہا۔ آپ نے ان کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ مجلس میں بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10 یعنی ان کے لیے ان کے سلام کی وجہ سے 10 نیکیاں لکھی گئیں۔ پھر ایک اور صاحب آئے اور انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ صاحب بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 20 یعنی ان کے لیے 20 نیکیاں لکھی گئیں۔ پھر ایک تیسرے صاحب آئے اور انہوں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ مجلس میں بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 30 یعنی ان کے لیے 30 نیکیاں لکھی گئیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے قرب کا زیادہ مستحق وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے بیٹے، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب ہوگا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی گھر میں داخل ہو تو اس گھر والوں کو سلام کرو، اور جب گھر سے جانے لگو تو گھر والوں سے سلام کے ساتھ رخصت ہو۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلیمان علیہ السلام جب اپنے مسلمان بھائی سے ملتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، یعنی مصافحہ کرتا ہے، تو دونوں کے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے تیز ہوا چلنے کے دن سوکھے درخت سے پتے گرتے ہیں، اور ان دونوں کے گناہ اسی وقت معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ ان کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ قبیلہ عنزہ کے ایک شخص سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاقات کے وقت آپ لوگوں سے مصافحہ بھی کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، میں جب بھی
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا۔ آپ نے ہمیشہ مجھ سے مصافحہ فرمایا۔ ایک دن آپ نے مجھے گھر سے بلوایا، میں اس وقت اپنے گھر پر نہیں تھا۔ جب میں گھر آیا اور مجھے بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلوایا تھا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چارپائی پر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کا یہ معانقہ بہت خوب اور بہت ہی خوب تھا۔ مصافحہ کیا۔ حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا میں اپنی ماں سے ان کی جائے رہائش میں داخل ہونے کی اجازت طلب کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ اس شخص نے عرض کیا، میں ماں کے ساتھ ہی گھر میں رہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجازت لے کر ہی جاؤ۔ اس شخص نے عرض کیا، میں ہی ان کا خادم ہوں، اس لیے بار بار جانا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجازت لے کر ہی جاؤ۔ کیا تمہیں اپنی ماں کو پرہنہ حالت میں دیکھنا پسند ہے؟ اس شخص نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر اجازت لے کر ہی جاؤ۔ حضرت حذیل رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر اندر جانے کی اجازت لینے کے لیے رکے اور دروازے کے بالکل سامنے کھڑے ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، دروازہ کے سامنے نہ کھڑے ہو بلکہ دائیں یا بائیں طرف کھڑے ہو، کیونکہ دروازہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اس بات کا امکان ہے کہ کہیں نظر اندر نہ پڑ جائے، اور اجازت مانگنا تو صرف اسی وجہ سے ہے کہ نظر نہ پڑے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب نگاہ گھر میں چلی گئی تو پھر اجازت کوئی چیز نہیں، یعنی اجازت کا پھر کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لوگوں کے گھروں میں داخل ہونے کی اجازت کے لیے ان کے دروازوں کے سامنے نہ کھڑے ہو کہ کہیں گھر کے اندر نگاہ نہ پڑ جائے، بلکہ دروازے کے دائیں یا بائیں کناروں پر کھڑے ہو کر اجازت مانگو۔ اگر تمہیں اجازت مل جائے تو داخل ہو جاؤ، ورنہ واپس لوٹ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کو اس بات کی اجازت نہیں کہ کسی دوسرے کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود اس جگہ بیٹھ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی جگہ سے کسی ضرورت سے اٹھا اور پھر واپس آ گیا تو اس جگہ بیٹھنے کا وہی شخص زیادہ حقدار ہے۔ حضرت عبداللہ بن
عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آدمیوں کے درمیان میں ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھا جائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلقہ کے بیچ میں بیٹھنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ حلقہ کے بیچ میں بیٹھنے والے سے مراد وہ شخص ہے جو لوگوں کے کاندھے پھلانگ کر حلقہ کے درمیان میں آ کر بیٹھ جائے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ حلقہ بنائے بیٹھے ہوں اور ہر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو، ایک آدمی آ کر اس طرح حلقہ کے درمیان میں بیٹھ جائے کہ بعض لوگوں کا ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونا باقی نہ رہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مہمان کا اکرام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، مہمان کا اکرام 3 دن ہے، 3 دن کے بعد اگر مہمان رہا تو میزبان کا مہمان کو کھلانا اس پر احسان ہے، یعنی 3 دن کے بعد کھانا نہ کھلانا بے مروتی میں داخل نہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔